والذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون ما شاء الله وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ما شاء الله والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله العلي العظيم یا علی کہہ کے جو کاغذ پہ قلم رکھا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ یا علی کہہ کے جو کاغذ پہ قلم رکھا ہے ایسا لگتا ہے کہ جنت میں قدم رکھا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ جی یا علی کہہ کے جو کاغذ پہ قلم رکھا ہے ایسا لگتا ہے کہ جنت میں قدم رکھا ہے اور گزر جاتا ہوں بڑے آرام سے طوفانوں سے گزر جاتا ہوں بڑے آرام سے طوفانوں سے جب بھی پکارا میرے مولا نے بھرم رکھا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ میرے کے سلام حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں اور دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں ماشاءاللہ دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں ماشاءاللہ بر محمد والے بتاؤں پندرہ رمضان کی کیا حقیقت ہے بتاؤں پندرہ رمضان کی کیا حقیقت ہے اسی دن تو علی کے لال کا جشن ولادت ہے اسی دن تو علی کے لال کا جشن ولادت ہے میرے پیش نظر مولا تمہاری شان مدحت ہے ذہن میں ایک بلندی ہے نگاہوں میں بصارت ہے بتاؤں پندرہ رمضان کی کیا حقیقت ہے حسن آئے جہاں میں چار سو ایک نور پھیلا ہے حسن آئے جہاں میں چار
ایک نور پھیلا ہے، علی و فاطمہ کے گھر میں یہ پہلے مسلط ہے۔ علی و فاطمہ کے گھر میں یہ پہلے مسرت ہے، جو یہ آئے بہار آئی پھر باغ رسالت میں، یہ سردار جوانان جنا ہے، یہ حقیقت ہے، یہ سردار جوانان جنا ہے، کیا حقیقت ہے، بتاؤں پندرہ رمضان کی کیا حقیقت ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات صلی علی محمد۔ حسن امیر، حسن امیر، اگر آپ میرے ساتھ ایک دفعہ کہہ دیں گے آپ کی زبان بھی وضو کر لے گی۔ حسن امیر، حسن امیر، بعد نبی دے جڑا پوری تصویر، حسن امیر، حسن امیر، سارے کریمہ وچوں وکھرا کریم، خود اندازہ کرو کتنا عظیم، سارے کریمہ وچوں وکھرا کریم، خود اندازہ کرو کتنا عظیم، چمدہ پیج دے مولا شبیر، حسن امیر، حسن امیر، حسب نسب جدا انبیاء تو آلائے، عمران دادا ننا کملی والا، حسب نسب جدا انبیاء تو آلائے، عمران دادا ننا کملی والا، علیہ حسین علیہ غازی دا جو ویر، حسن امیر، حسن امیر، نعرہ حیدری۔ جلسہ معطر بسستہ ولادت حضرت امام حسن مجتبیٰ، اس حوالے سے محفل حسن کیرت بامقام مسجد صاحب الزمان اسلام پورہ میں آج رات ٹھیک 8 بجے یہ محفل معطر، آج رات پیر کل ہو گئی ہے، کل جی انشاءاللہ بروز پیر انشاءاللہ بامقام مسجد صاحب الزمان اسلام پور۔ آپ بیٹھے نا، آپ جائیں اس سے سر پہ آ جائے، کیمرہ چل رہا ہے۔ 16 رمضان 17 مارچ بروز سوموار کو یہ پروگرام ہوگا۔ آپ تمام احباب سے شرکت کی صدا ہے۔ اس میں ملک کے نامور قاری حضرات جو ہیں وہ اپنی پرفارمنس کریں گے، اور ساتھ ساتھ جلسہ معطر بسلسلہ ولادت بھی جو ہے وہ ہوگا، اس میں کہ قاسم علی قاسمی صاحب، اسد عباس نقوی صاحب، صغیر ورک صاحب، آغا حسن احسن صاحب اور ذاکر غلام عباس صاحب
ان کے بعد آغا عباس کاظمی صاحب اور دیگر ملک کے نامور ذاکرین جو ہیں وہ اس پروگرام سے خطاب فرمائیں گے۔ آپ تمام احباب سے بچوں سمیت جوک در جوک شرکت کی استدعا کی جاتی ہے۔ بارگاہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا میں ان کے پہلے چمن کی کلی کی آمد پر، ان کے پہلے چمن میں کلی کی آمد پر گلہائے عقیدت پیش فرمانے کے لیے ملتمس ہوں گا جناب بلال مشرف صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ جناب سیدہ میں ان کو مبارکباد پیش فرمائیں، اور بالاخص وقت کے امام سرکار حجت دورہ حضرت امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کی جب سرکار امام زمانہ کا نام آئے تو بآواز بلند پڑھا کرے دعا محمد والے محمد وعجل فرج آل محمد۔ ان کی خدمت اقدس میں ہدیہ عقیدت، ہدیہ تہنیت پیش کرتے ہیں اور محمد وآل محمد صلوات۔ محمد والے محمد کل محمد وآل محمد برکتر صلوات۔ صلی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اللہ اکبر کے نعرہ حیدری حیدری، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، خدا کے کرم سے نبی کے چمن میں یہ گل مسکرایا سویرے سویرے، اور مبارک مہینے میں وارث علی کا زمانے میں آیا سویرے سویرے، نعرہ حیدری مبارک مہینے میں وارث علی کا زمانے میں آیا سویرے سویرے۔ بہت ہی خوبصورت شعر کہ جھلاتی ہے جھولا جناب حسن کا، کبھی چہرہ مجتبی چومتی ہے، اور اچانک جو دستک دی در پہ کسی نے، جو بی بی نے کھولا تو کیا دیکھتی ہے، پہننے کو کپڑے بہشتے بری سے ہے جبریل لایا سویرے سویرے، خدا کے کرم سے نبی کے چمن میں یہ گل مسکرایا سویرے سویرے۔ اور بہت ہی خوبصورت شعر کہ اٹھایا جو ہاتھوں میں ختم رسول نے، قابل غور، اٹھایا جو ہاتھوں میں ختم رسول نے، تو قرآن کرنے لگا خود تلاوت، اور گھڑی بن گئی وہ بڑی باسعادت، امامت نے چوسی زبان رسالت، امامت نے
چوسی زبان رسالت نہ جانے نواسے کہ لب چوم کر کیا نبی نے کھلایا سویرے سویرے ماشاءاللہ سے اگر آپ اس قصیدے کے اس منقبت کے ایک ایک لفظ پر غور فرماتے تو یہ وہ بیان تھا کہ جو بہو ولادت باسعادت سرکار امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام بارگاہ جناب حضرت امام حسن مصطفیٰ میں گلہائے عقیدت پیش فرمانے کے لیے ملتمس نہایت ہی اختصار کے ساتھ، کیونکہ میں نے پہلے آپ سے 10 التماس کی ذاکرین سے بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ سب کو انشاءاللہ ہم ٹائم دیں گے، لیکن اپنے حصے کی ڈیوٹی دیتے ہوئے ایام بلا ہے، ہر جگہ پر پروگرامات ہیں، اور یقیناً یہ پروگرام بھی بانیان کی جانب سے ان کے والدین کی احسان ثواب کے لیے، کہ جس طرح کہ میں کہا کرتا ہوں کہ خوش نصیب ہوتے ہیں ایسے والدین کہ جن کے جانے کے بعد ان کے والدین، ان کے بچے اپنے والدین کے لیے توشہ آخرت ان کے لیے تحائف دیتے۔ یہ جلسہ غور فرمائیے گا بڑے اہم الفاظ کے ساتھ، یہ جلسہ معمولی جلسہ نہیں ہے، اقلیم امامت اور گلستان زہرا کی پہلی کلی کی آمد ہے کہ جب جناب رسول خدا کو ابتر ہونے کا تانا دیتے تھے تو سرکار 271 نمبر گڈی اچھا جی اور جتنی موٹر سائیکل حسن صاحب کے دادے نال کھڑنے کل ان کو راستہ بند کر رہے تو رفتاری کا انتظام کر 249 نمبر 249 اور 71 نمبر گاڑی یہ 7 کھڑی ہیں، جن کے گھر کے سامنے کھڑی ہے وہ پریشان ہو رہے ہیں، انہوں نے کہیں آنا ہے۔ دیکھیے کہ حقہ ہمسائیگی ہے، ہماری یہ ذمہ داری بنتے ہیں، اور اس کے علاوہ حسن بھائی کے گھر کے آگے جتنی بھی موٹر سائیکلز کھڑی ہیں آپ سے 10 سے التماس کرتا ہوں کہ وہ وہاں سے ہٹا لیجیے گا، کیونکہ ہم یہاں پر ایک محلے داری کا ماحول ہے اور ہمیں اپنے رفتاری کا انتظام کرنا ہے۔ اچھا وہاں پر ہونا ہے افطاری کا، حسن بھائی کے گھر آصف صاحب کے گھر کے ساتھ ہے روڈ اچھا جی آصف بھائی کا، راستہ بند کر رہے ہیں اس لیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بڑی ہمارے لیے ایک بہت زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہماری طرف سے کسی ہمسائے کو جو ہے وہ نقصان نہ پہنچے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ جب جناب رسول خدا کو ابتر ہونے کا تانا دیتے تھے تو پتہ نہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے خاتون جنت سے حضرت امام حسن مجتبیٰ جن کو جناب رسول خدا نے اپنا بیٹا کہا، انا و علی بن نور الواحد، تقریباً یہ نور ہے، تقریباً نہیں یہ نور ہی ہے، یہ ہے ہی سارے نور۔ جناب سرکار حضرت محمد مصطفیٰ و سرکار مولا متقیان جناب سیدہ خیر النساء اور جناب جمانہ جنت کے سردار امام حسن مجتبیٰ و سرکار حضرت امام حسین علیہ السلام۔ میرے پاس ملتمس ہوں جناب قاری ذاکر اہل بیت جواد عاشق دیے صاحب، ان سے التماس کروں گا کہ اپنے دوسرے احباب کا بھی خیال رکھتے ہوئے جتنا پڑھیں گے مجھے کوئی اعتراض نہیں، سلامت رہے۔ سلامت رہے جی۔ لانتار سلامات ظہور امام زمانہ علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیم وحفظا وقائدا وناصرا ودلیلا ومعینا حتی تسکنہ ارضک عطاء وتمتعہ فیہا طویلا یا مدبر الامور یا بیس من فی القبور یا مجری البحور یا ملین الحدید لداود علیہ السلام صلی اللہ محمد وآل محمد یا صاحب الزمان آغثنی یا صاحب الزمان ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجہم۔ نعرہ تکبیر،
मुझे दोबारा हुक्म मिला है कि 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं, 7100 नंबर है और 249 है। ये जिन साहिब के घर खड़ी हैं, आगे खड़ी हैं, उन्होंने इफ्तारी के लिए रास्ते को अपने ब्लॉक करना है, उन्होंने अपने मेहमानों के लिए जगह बनानी है। 7100 और 249 और इसके साथ जो मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, इन्हीं गाड़ियों के साथ उनसे इल्तमास है कि वो अपनी मोटरसाइकिलें हटा के अपने क्या कहते हैं कस्बे फजूल के आगे ले हैं। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि बार बार ऐलान करने से मजलिस के तसल्सल में जो है वो खलल पड़ता है। आपसे तमाश है तस्वत इस साइड पे ये जो साथ वाली गली में जिन साहिबान की गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें खड़ी उनसे तमाश है कि वो अपने कस्बे फजूल के आगे लें। मैं दोबारा नंबर बताता हूँ 7100 और 249 जिन साहब की ये गाड़ियाँ हों वो वहाँ से हटाएं। नारे तकबीर, ये नारा सारे मस्त है जनाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, सलवात मिलके बाबा से बुलंद। तमाम मोमिनीन, तमाम मोमिनात, तमाम अहले इस्लाम तशरीफ़ आवरी है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम मुबारक हो जनाब। बहुत मुख्तसर टाइम है, असी सारे जश्न मनाने वास्ते आए हैं। बोलो तो सही है, सारे जश्न मनाने वास्ते आए हैं। तो जेड़ा बंदा जश्न मनाने वास्ते आए वो मेरी एक गल जरूर सुने, सब कुछ मेरा हुसैन है, सब कुछ मेरा हुसैन है, सब कुछ मेरा हुसैन है, लेकिन हसन के बाद। सब कुछ मेरा हुसैन है लेकिन हसन के बाद, जैसे अली वली हैं रसूले ज़मन के बाद, जैसे अली वली हैं रसूले ज़मन के बाद। मैं मुबारकबाद पेश कर लगा, जेड़ा बंदा आए वो मैनू खैर मुबारक जरूर रखेगा कि गुले रियाज़े विला गुल बदन मुबारक हो, गुले रियाज़े विला गुल बदन मुबारक हो, खिज़ा की रुत को विला का चमन मुबारक हो, खिज़ा की रुत को विला का चमन मुबारक हो, नबीयो ज़हरा अली हम वतन मुबारक हो, नबीयो ज़हरा अली हम वतन मुबारक हो, अरे हलालियों को नज़ूले हसन मुबारक हो। सारे बोलना यार, हलालियों को नज़ूले हसन मुबारक हो। एक हकीकत है इरम से ये चमन उतरा है, इन्होंने आखे ना चमन की गल की है। एक हकीकत है इरम से ये चमन उतरा है, अरे फर्शे आजम से कोई ताज़ा बदन, फर्शे आजम से कोई ताज़ा बदन उतरा है। जिस तरह पाक मोहम्मद पे कुरान उतरा था, ऐसे ही गोदिए ज़हरा में हसन उतरा। मैं बिस्मिल्लाह करा जी, मैं बिस्मिल्लाह करा जी। नारे हैदरी, एक सलावत पढ़ दो बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा। दो सानिया मैं सुनानिया ने जी, शेर नहीं पढ़ना, 2 सानिया मैं पढ़न लगा जी। 2 सानिया का टाइम मैंने मिलना चाहिए। पढ़ो सलवात सारे बावाज़ बुलंद, दीन ते ईमान है मौला हसन, बोलदा कुरान है मौला हसन। मेहरबानी जनाब, मेहरबानी। दीन ते ईमान है मौला हसन, बोलदा कुरान है मौला हसन, दीन ते ईमान है मौला हसन, बोलदा कुरान है मौला हसन। सारे पढ़ते हो, दीन ते ईमान है मौला हसन, बोलदा कुरान है मौला हसन। हे नबी दी जान सैयदा ज़हरा, हे नबी दी जान सैयदा ज़हरा, ज़हरा दी ते जाने है मौला हसन, ज़हरा दी ते जाने है मौला हसन, दीन ते ईमान है मौला
حسن بولدا قرآن ہے مولا حسن. لائن آخری پڑھا تسی بھی محظوظ ہو جاؤ. سارے دے جشن ہو جان, جشن منانے واسطے آئے ہیں نا بھائی, سارے دے جشن ہو جان منانے واسطے آئے ہیں. بڑی بڑی گل کر لگا تے گل کیڑی کر لگا, جھکدا ہے تے کو نواب کربلا, جھکدا ہے تے کو نواب کربلا, جھکدا ہے تے کو نواب کربلا, ہاں جھکدا ہے تے کو نواب کربلا. کتنی تیری شان ہے مولا حسن, کتنی تیری شان ہے مولا حسن بولدا قرآن ہے مولا حسن. دعا جاگے نعرہ حیدری. بہت شکریہ جی. ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر جو کہ اپنی معاملات میں بھی بانیان کی عزت کا بھی خیال فرماتے ہیں. میں سلام پیش کرتا ہوں جناب جواد عاشق یہ صاحب کو, نہایت اختصار کے ساتھ انہوں نے عقیدت پیش فرمایا اور نہایت ہی اختصار کے ساتھ صرف 1 منٹ کے لیے اپنے حصے کی ڈیوٹی پیش کرنے کے لیے ملتمس ہوں اپنے ملنگ بھائی سے کہ آج کے دن میں ماشاءاللہ سے کسی کو ہم ناراض نہیں کرتے اور نہ ہی کریں گے کہ آج کریم اہل بیت سرکار امام حسن مجتبیٰ کریم اہل بیت ہے. اور جتنے بھی ایسے ادھر آئے, جتنے بھی ایسے افراد جو تنگی رزق میں مبتلا ہیں, مقروض ہیں, جن کے پاس گھر نہیں ہے, جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے, اور ساتھ یہ بھی کیجیے گا کہ دنیاوی مال و دولت نہیں اخروی مال و دولت کی بھی آپ خدا سے تمنا کریں, دین و دنیا بخیر کی تمنا کریں, کیونکہ آج کا دن منسوب ہوتا ہے دسترخوان امام حسن مجتبیٰ. میرے مولا سے میری یہ التجا ہے کہ جتنی میرے یہاں پر بھائی بزرگ افراد برادران مائیں بہنیں موجود ہیں, آج کے دن کا صدقہ سب کے دسترخوان میں وسعت عطا فرما, انہیں مسیح رزق عطا فرما, ان کے قرض خزانہ خیر سے عطا فرما, ان کو اپنی شان کے مطابق بہترین گھر عطا فرما. جناب رضا حیدر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے کہا کہ میں ہاتھ تک بھی ڈالوں گا اگر آپ نے 1 منٹ پڑھا تو. جس کے صدقے میں اللہ نے حسن کو خلق کیا ہے اس بادشاہ کا جشن مومنین کو بہت بہت مبارک ہو. دعا پروردگار عالم والے آنے جشن کی توفیقات پوری فرمائے. اس ذکر کا صدقہ جو مومن بیمار ہے مالک شفائے کاملہ عطا فرمائے. بس حاضری لگوانے مقصود ہے. جشن ملا ہے صاحب عرفان کے لیے. بھائی یہ شعر نہیں ہے, جنت کا ٹکٹ ہے. آج کے دن جنت کے ٹکٹ تقسیم ہو رہے ہیں. جشن ملا ہے صاحب عرفان کے لیے, تحفہ ہے کردگار کا رمضان کے لیے. اترا حسن کتاب سے پہلے زمین پر, قاری بھی چاہیے تھا نا قرآن کے لیے. آگے سے لے کر پیچھے تک کل ایمان نعرہ حیدری. بھائی کوثر میں قلم دھویا جائے گا, خوشبوؤں سے لے کر تب نام شبر کا لکھا جائے گا. خوشبوؤں سے لے کر تب نام شبر کا لکھا جائے گا. اور چاند تاروں تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤ زمین پر, آج فاطمہ کے لال کا صدقہ اتارا جائے گا. میرے مولا حسن نے کہا کہ تو عورت ہو کے مردوں میں کیا لینے کے لیے آئی ہے. اس شعر پہ بھائی شیعہ اسے کہتے ہیں جو اشارہ سمجھے. اس شعر کا تعلق اشارے کے ساتھ ہے. کہتا تھا خود کو فیل مگر فیل ہو گیا, آیا تھا کھیلنے کے لیے مگر کھیل ہو گیا. مذاق مذاق مذاق, جس نے سمجھا تھا علم امام کو وہ بے وقوف میل سے بھی میل ہو گیا. اچھا بول کے پنجا کھول کے کل ایمان نعرہ حیدری. بہت مشہور ہوں جناب غلام حیدر بھائی کا کہ اتباع وقت کو ہے ملحوظ رکھتے ہوئے انہوں نے اپنا پورا عزم داری کا ثبوت دیا.
जनाब अमीर ज़ाकिर अमीर से मुल्तमिस हूँ। इनके बाद अभी हमारे स्टेट सेक्रेटरी और भी हैं, उनको पढ़ाने के बाद नबील साहब को पढ़ाऊँगा। ये हाथ नहीं आते आज इंशाल्लाह, इनको हमने दबोचा हुआ है कि जब तक हम सबको पढ़ा लेंगे एंड से इनके ऊपर एंड करेंगे इंशाल्लाह। एक मिनट से मिलके सलवात दो इमाम हसन। बप्पा से पूछ के लेके आप पर सलाम या हसने मुर्तबा हो आप पर सलाम। आया है दर पे आपके, आया है दर पे आपके एक अदना सा गुलाम या हस्ने मुर्तबा हो आप पर सलाम। मिलके सलवात इमाम। जरा गौर करनी है, कोई शेर में कहना है 15 सयाम को हुआ है आपका ज़हूर, 15 सयाम को हुआ है आपका ज़हूर। आगोश फातिमा में इमामत का चमका नूर, मौलारी से मांगने, मौलारी से मांगने आए हैं खास या हस्ने मुर्तबा। मर मोहम्मद मोहम्मद को आवाज़ बुलंद कर सलाम मोहम्मद। मुझे हुक्म मिला था कि इखलाक जाफरी साहब जहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने अपने हिस्से की ड्यूटी पेश फरमानी है। अगर मेरी आवाज़ सुन लें तो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। हमारे बहुत ही बेहतरीन नाज़िम मिंबर हैं माशाल्लाह से, और आज ये बारगाह जनाब इमाम हसन मुज्तबा में बुलहाए अक़ीदत अहदुल लफ्ज़ के साथ पेश फरमाएंगे जनाब इखलाक जाफरी साहब। मोहम्मद वाले मोहम्मद आवाज़ बुलंद सलावत। बैठ जाए नीचे, आप ही बैठ जाए, अभी आप बैठ जाए नीचे, अभी बैठ जाए ना, अभी बैठ जाए नीचे। आवाज़ जी टाइम बराए खुशनुदी मोहम्मद वाले मोहम्मद आज इमाम हसन अलैहिस्सलाम की आमद की तमाम मौके को मुबारकबाद। आप फरमाते जो जानता है वो मुझको जानता है, जो नहीं जानता वो मुझे पहचान ले। मैं हसन इब्ने अबी तालिब, मैं रसूल अल्लाह का फर्जंद हूँ, मैं बशारत देने वाले का फर्जंद हूँ, मैं रोशनी फैलाने वाले चराग का फर्जंद हूँ, मैं उसका फर्जंद हूँ कि जिससे रिज़्क़ को दूर रखा गया। इमाम हसन जिनकी कुनियत अबू मोहम्मद है, जिनका लक़ब मुज्तबा है, जिनकी मुद्दत हयात 46 साल 5 माह है। इमाम हसन की मुद्दत इमामत 12.5 साल है। हसन है सारे जमानाने खुद के सरदार, हसन है सारे जमानाने खुद के सरदार। ये दरसगाह इलाही का बोलता सरदार, इन्हीं के जद्दे गिरामी है अहमद मुख्तार। हसन है अपने जमाने का हैदर कर्रार, हसन है अपने जमाने का हैदर कर्रार। अली का लाल इमामत
का आफताब आया, कहा रसूल ने देखो मेरा जवाब आया, कहा रसूल ने देखो मेरा जवाब आया। आप फरमाते हैं मैं उसका फर्जंद हूँ कि जिसकी इत्तबा करने वाला खुश नसीब है और तर्क करने वाला बदनसीब है। हमने दीन रसूल से लिया, हमने इस्मत का दर्स सैयदा से लिया, हमने शुजाअत का दर्स अली से लिया, हमने गैरत का दर्स हुसैन से लिया और शराफत और सखावत का दर्स उस हस्ती से लिया जिसे हसन इब्ने अली कहते हैं। बिल्कुल आखिरी शेर बहुत तेजी से है मेरी, उन्होंने कहा 4 मिनट पढ़ो माइंड में, बिल्कुल बस जल्दी से पढ़ दूंगा कि रसूल हक से ये पूछा गया कि क्या है हसन, जवाब आया कि ज़हनों से मावरा है हसन। जश्न है तो जश्न की तरफ सुनिएगा, खामोशी से नहीं, जश्न मनाया जाता है, बड़े गौर से सुना जाता है। कुछ मैं पढ़ूंगा, कुछ आप पढ़ेंगे, कुछ मोहम्मद अली भाई पढ़ेंगे। रसूल हक से ये पूछा गया कि क्या है हसन, जवाब आया कि ज़हनों से मावरा है हसन। जो मुस्तफ़ा को मिला वो मुस्तफ़ा है हसन, चुना था जिसको खुदा ने वो मुज्तबा है हसन। मेरे रसूल फरमाते हैं कि मेरे ख्याल की सरहद दिखाई देता है, ये खुद भी मुझको मोहम्मद दिखाई देता। मेरे ख्याल की सरहद दिखाई देता है, ये खुद भी मुझको मोहम्मद दिखाई देता है। बिल्कुल एक कौल मेरे इमाम हसन का मेहरबानी ये है कि सवाल करने से पहले अता कर दो। मेहरबानी ये है कि सवाल करने से पहले अता कर दो। हुसैन कहते हैं बिल्कुल आखिरी की अजमत का आसमां है हसन, मेरी तरह खुदाई का तर्जुमा है हसन, मकाने ज़हरा में रहकर भी ला मका है हसन, अली की मिस अल्लाह की जुबान है हसन। मैं क्या बताऊं इस्मत का क्या हवाला है, उसी ने मेरे लिए करबला को पाला। मैं क्या बताऊं अज़मत का क्या हवाला है, उसी ने मेरे लिए करबला को पाला है। मिलकर आवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। दामद की गुंजाइश बहुत कम, मुख्तसर हूँ। हमारे मुल्क के नामवर वफा खान मनकबत खान जलाल नबील हैदर साहब से के वो बारगाह है जनाब सैयदा में आमद सरकार इमाम हसन मुश्तबा सबसे कबा अलैहिस्सलाम के हवाले से मनकबत पेश फरमाए। बर मोहम्मद वाहिद बैत मोहम्मद बावाज़ बुलंदतर सलावत। सुनने के ऊपर नाम है मैं दूसरी दफ्तर में एक शेर में इधर आ मैं तमाम मुमिनात से मुल्तमस के एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास शेख अज़मत इंशाअल्लाह और उनकी अहलिया की बुलंदी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन मिलके नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी हैदरी हैदरी। इन उठे हुए हाथों को परवरदिगार किसी का मोहताज नहीं, सलामत रहे और मौला हसन का सदका परवरदिगार आप सबको मौला के दर से खैरात अता फरमाए। मैं इंतहाई एहतराम से इजाज़त मौलाना साहब से आप सबकी इजाज़त से मौला के रसूल चंद अशआर पेश कर रहा हूँ। बहादुर मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम जितनी ज़ात बुलंद है सरकार उतनी बुलंद आवाज़ से नारा सलावत सल्ले अला मुहम्मद मुर्तज़ा के पिसर मुर्तज़ा के
سلامت رہے کہ مرتضیٰ کے پسر فاطمہ کے جگر اے امام حسن تیری کیا بات ہے اور مصطفیٰ نے کہا مولا مصطفیٰ نے کہا تجھ کو اپنا بدن مصطفیٰ کے بدن تیری کیا بات مل کے میرے ساتھ مصطفیٰ کے بدن تیری کیا بات ہے کہ تیری تخلیق مخلوق سے ہے جدا تیری تخلیق مخلوق سے ہے جدا تو طہارت کی گودی میں نازل ہوا اور گلشن فاطمہ میں تجھے دیکھ کر حور و غلمان اور قدسیوں نے کہا باغ زہرا میں تجھ سے مولا باغ زہرا میں تجھ سے بہار آ گئی ہے بہار چمن تیری کیا بات ہے برکت مولا امام حسن علیہ السلام مل کے بآواز بلند صلوات کہ تیری مادر سی مادر کسی کی نہیں تیری مادر سی مادر کسی کی نہیں تیرے نانا سنانا کسی کا نہیں تیرے بھائی سب بھائی کسی کا نہیں تیرے بابا سب بابا کسی کا نہیں امن عالم کا تجھ کو پیغمبر کہے امن عالم کا تجھ کو پیغمبر کہے میرے مولا حسن تیری کیا بات ہے مل کے میرے ساتھ میرے مولا حسن تیری کیا بات پروردگار مولا حسن کا صدقہ آپ سب کے دسترخوان وسیع کرے کہ جیسے قرآن زمانے میں لا ریب ہے جیسے قرآن زمانے میں لا ریب ہے تو بھی ایسے ہی دنیا میں لا ریب ہے اور مرتضیٰ مصطفیٰ سیدہ فاطمہ یہ بھی بے عیب ہے تو بھی بے عیب ہے تیری صلحوں میں مظفر تیری صلحوں میں مظفر ہے حق کی فتح اے خیبر شکن تیری کیا بات ہے اے امام حسن تیری کیا بات ہے اور سرکار انتہائی اختصار کے ساتھ کہ یہ مہینہ رحمتوں برکتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے اور سرکار میرے آقا کی حدیث کے اپنی محفلوں میں میرے بھائی علی کا ذکر کرو پھر فرمایا علی کا ذکر میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے مولانا صاحب تشریف لا چکے انتہائی اختصار کے ساتھ صرف ایک شعر پیش کروں گا کہ نہیں ہوتی گناہگاروں پہ رحمت ہو بھی سکتی ہے خان صاحب کا پڑھا ہوا یہ کلام آپ کی سماعت و نظر دعا کے ساتھ کے پروردگار ان کے بھی درجات بلند فرمائے نہیں ہوتی گناہگاروں پہ رحمت ہو بھی سکتی ہے کہ محبت ہو علی سے تو محبت ہو علی سے شفاعت ہو بھی سکتی ہے نہیں ہوتی گناہگاروں پہ رحمت ہو بھی سکتی
بنتی ہے کہ بشر میں کب یہ طاقت ہے کہ وہ سورج کو لوٹا دے، مگر یا رب تیرے حیدر میں طاقت ہو بھی سکتی ہے نہیں ہو۔ جشن میں بیٹھے اسی طرح سے پروردگار ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے کہ لگاتے حیدری نعرے، یہ چہرے مسکراتے ہیں علی کے چاہنے، دونوں ہاتھ بلند کر کے مل کے نعرہ حیدری، کہ علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں کہ زمانہ تال پر دیکھے ذرا میسم کی دارائی، بنایا تار کو منبر میری معراج گویائی، کہ علی کا قول سچا ہو گیا ہے یہ خوشی پائی، کہ صبح جب کاٹ دی جاتی ہے میسم مسکراتے ہیں، مل کے میرے ساتھ لگاتے حیدری نعرے، یہ چہرے مسکراتے ہیں کہ جو اپنے رخ کو پہلے دن سے ہی حیدر سے موڑے ہیں، جو اپنے رخ کو پہلے دن سے ہی حیدر سے موڑے ہیں، علی کی تیز کو دیکھا تو کتنی تیز تھوڑے ہیں، فرارے سے ہوئے آگے کہ پیچھے ان کے گھوڑے ہیں، ہم ان کا ذکر کرتے ہیں کہ جو عادی بطوڑے ہیں، ہے عادت بھاگنے کی جن کو ہم ان کو بھگاتے ہیں، اور بھگاتے ایسے دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدر حیدر کہ لگاتے حیدری نعرے، یہ چہرے مسکراتے ہیں۔ برزت مولا کائنات علیہ السلام اس دعا کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نادی علی جل مظہر لجائے تجدہ عونا لک فی النوائب، کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ، میرے ساتھ مل کے بعظمتک یا اللہ، بنبوتک یا محمد، بولایتک، مل کے یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ پروردگار صاحب عظمت علی چاہتا صاحب ہم کی ہدیہ کے پروردگار درجات بلند فرمائے، اور میرے بھائی عظیم بھائی نے جس سلوک سے محفل کا اہتمام کیا پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، جانبی پروردگار ان کو سلامت رکھے، ہر جگہ پہنچتے ہیں، یہ مجھے کہہ رہے ہیں ہاتھ نہیں آتے لیکن ماشاءاللہ ان کی ڈیوٹیاں پروردگار قبول فرمائے، ہر جگہ پہنچتے ہیں اور ڈیوٹی دیتے ہیں، پروردگار ان جیسی توفیق ہمیں بھی عطا فرمائے، پروردگار ان کو بھی سلامت رکھے، آپ سب کو بھی حاجی صاحب تشریف فرمائے، پروردگار حاجی صاحب نہایت ہی نفیس اور خوبصورت انسان، پروردگار ان کو طول عمر عطا فرمائے، ان سب کی آپ سب کی صحت اور سلامتی کے لیے سرکار بات یہ ہے کہ ممبر پہ کھڑے ہو کے نام لینا ضروری نہیں ہوتا، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ اچھی بات شیئر کرنا، پروردگار حاجی صاحب کے بھی پروردگار توفیقات کے خیر میں اضافہ سلامت رکھے، آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، صحت اور سلامتی کے لیے بابا سے بلند نعرہ صلوات۔ یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، حق ہے۔ روزے کا احترام کیجیے گا کیونکہ ابھی روزہ کھلنے میں تقریباً 3 گھنٹے باقی ہیں، 4 گھنٹوں کا وقت ہے۔ حیدری جو ساتھ ہے
ان اشرفیوں کی کہ جو آمد سرکار امام حسن مجتبیٰ پر آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ لوح جہاں پہ فکر کی معراج فن کا نام، لکھنا ہے پنج تن کی ہنسی انجمن کا نام۔ سوچا خزاں کے عہد میں جب بھی اس چمن کا نام، آیا میری زبان پہ امام حسن کا نام۔ محمد سرکار حضرت امام حسن مجتبیٰ سب سے کباب آواز بلند تر صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد۔ سرکار کرام، آج کا یہ جشن وداع و سلسلہ ولادت اقلیم امامت کے دوسرے تاجدار اور سرکار ختم مکتب کے پہلے بیٹے سرکار امام حسن مجتبیٰ سب سے کبا علیہ السلام کی پر نور آمد پر رکھا گیا۔ اس کے بانی جناب الحاج شیخ عظمت علی چاولہ گرداسپوری، پروردگار بیگم و الحاج عظمت علی چاولہ صاحب کے درجات کو بلند فرمائے اور آج کا جلسے کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں رقم فرمائے، اور بالاخص ایسے خواتین و حضرات جو حقداران ہیں لیکن ان کا ہاتھ اٹھانے والا کوئی نہیں، ان کے لیے اپنے اپنے مرحومین کو اپنے احسان میں جگہ دیتے ہوئے میرے والدین محترم جناب حاجی افتخار صاحب کے والدین محترم جناب عباس صاحب کے خاندان کے مرحومین اور جتنے دیگر جو بھی یہاں پر نیر صاحب کے والدین محترم اور دیگر ایسے افراد جن کا ہاتھ اٹھانے والا ہے آج کے دن میں۔ اچھا جی آپ آ جائیں بسم اللہ، آ جائیں بسم اللہ، آپ بھی اپنے حصے کی ڈیوٹی دیں جناب بسم اللہ۔ جو بانیان کا حکم ہے ہم اس کو کرنے دیا کیجیے کہ ایسے نہ کیا کیجیے گا۔ ان کی احسان ثواب کے لیے، بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير۔ ملتمس ہوں السید قبلہ فیضان ریڈی صاحب سے کہ وہ آئیں اور جلسہ معزز کا سلسلہ ولادت مولانا متقیان مولانا حضرت امام حسن مجتبیٰ سے خطاب فرمائیں۔ حیات طیبہ بسمت جناب سرکار امام حسن مجتبیٰ آواز بلند تر صلوات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، لا سیما علی بقیت اللہ روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ، من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ و متقن خطابہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض
ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق اللہ العلی العظیم. ایک صلوات پڑھ لیجیے بلند تر محمد. تمام مومنین کی سلامتی کے لیے، اس زمانے کے امام کی حفظ و سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلند تر صلوات پڑھیے گا. عجل فرجهم. وہ عناصر جو اسلام اور اہل اسلام کے خلاف، پیروان اہل بیت و مکتب اہل بیت کے خلاف تخریب کاری میں سرگرم عمل ہیں، ان کی نیست و نابودی کے لیے بلند تر صلوات پڑھیے گا. آج کا روز ولادت سبت اکبر پیغمبر گرامی اسلام حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام. آپ تمام حاضرین کی خدمت میں خصوصاً بارگاہ عالی حضرت حجت میں تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں. خداوند متعال ماہ مبارک رمضان میں آپ کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہم سب کو ماہ مبارک رمضان کی باقی ماندہ فرصت سے بھرپور استفادے کی توفیق عطا فرمائے. شب قدر میں خدا کی بندگی کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بلند تر صلوات پڑھ لیجیے. مجھے امید ہے کہ اب گولیاں نہیں چلیں گی، لہٰذا آپ ماحول کا اضطراب تھوڑا سا ختم کر لیجئے. اور یہ جو خالی جگہ ہے، خواتین سے خاموشی کی درخواست میں نہیں کر رہا، چونکہ ایک روزہ ہے اور دوسرا وہ مل بیٹھی ہیں، تو یہ درخواست جو ہے وہ ابس جائے گی. لیکن آپ سے التماس ہے کہ تھوڑا قریب آ جائیے ذرا اور اپنا اضطراب ختم کیجئے تاکہ گفتگو بہتر انداز سے کی جا سکے. یہ جگہ ہے آپ کے سامنے انشاءاللہ. اگر اللہ صلی علی محمد و آلہ خدا بارکہ کی صحت و سلامتی کے لیے، مومن صحت و سلامتی کے لیے آواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد. اللہم صلی علی تو آج کے جشن کی جس طرح آپ انفرادیتیں دیکھ رہے ہیں، کافی ساری ہیں، بانیان محترم کی جانب سے بھرپور اہتمام کیا گیا ہے. ہمیں بھی شاید زندگی کے 10 سال میں اس طرح کی دعوت نہیں ملی جس طرح اس جشن کی دعوت ملی، جس پہ بنا یہ تھی کہ زیادہ پڑھنا ہے. ایک وقت تھا، شاید آپ کو یاد ہو، 4 سال پہلے 5 سال پہلے جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو میں اختصار پہ بنا نہیں رکھتا تھا. کبھی ہم 1.25 گھنٹے پہ ختم کرتے تھے، کبھی 1.5 گھنٹے پہ ختم کرتے تھے. شاہد مسروری صاحب پہ قیامت گزر جایا کرتی تھی کہ بھائی ہمارا وقت مقرر ہوتا ہے، آپ اس کا خیال نہیں کرتے. البتہ کہتے کچھ نہیں تھے. اس کے بعد پھر میں نے طے کیا کہ چلیں لوگوں کے لیے مشکل ہے تو میں خود کو پابند کرتا ہوں کہ 40 منٹ کے اندر تک گفتگو تمام کی جائے. اب جب 40 منٹ کے اندر تمام ہونے لگی تو آج کی دعوت اس قدر منفرد تھی کہ 1.5 گھنٹے کا تقاضا کیا گیا، جبکہ مجھے عین اس کے بعد ایک اور جشن سے خطاب کرنا ہے. میں نے آغاز سے تقاضا بھی کیا، بلکہ اصرار سے کہا کہ روزہ بھی ہے اور دن میں 2 جشن بھی ہیں، لہٰذا جتنی ہمت ہوگی اتنا. لیکن پھر بھی انہوں نے 5-5 منٹ کر کے میری ہمت آگے بڑھائی ہوئی ہے. اب دیکھیں ہم کہاں تک پہنچنے. بہرحال آپ اپنی سلامتی کے لیے صلوات پڑھیں. محمد و آل محمد. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جن کی خصوصیت، اب ذرا اطراف میں جو کچھ چلتا رہے آپ اس سے ذرا بے اتنائی برتیے گا. نگاہیں میری طرف رکھیں گے تو انشاءاللہ میں بہت مختصر وقت میں انشاءاللہ آپ تک عالی مطالب منتقل کرنے کی کوشش کروں گا سیرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے. امام علیہ السلام جن کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ خاندان اہل البیت کے فرد ہیں. یہ خاندانی خصوصیت ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام. آپ کے والد گرامی علی مرتضیٰ ہیں، آپ کی والدہ محترمہ فاطمہ الزہرا ہیں سلام اللہ تعالی علیہ. آپ
सिब्त अकबर हैं, गोया सुल्ब अली से नबी के बेटे हैं। ये आपकी खुसूसियत है। अहलुल बैत कि जिनसे मुताल्लिक मैं अहले सुन्नत रिवायात का मुतालिया कर रहा था, इन आयात के ज़ैल में आया मुबाहला, आया तथहीर के अहले सुन्नत उलमा ने क्या लिखा है इससे मुताल्लिक, तो यकीन जान लें वही लिखा है कि जो आप सब जानते हैं, मगर ब्रैकेट में कुछ चीज़ों का इजाफा किया है। अब ब्रैकेट के इजाफे, ज़ाहिर है ब्रैकेट के इजाफे ही हुआ करते हैं, वो मुतरजिम का कौल तो हो सकता है, नबी का फरमान नहीं हो सकता। का जब आये तथहीर नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह ने अपने अहलुल बैत को जमा किया। किस तरह से कि एक चादर ली, जिस चादर के नीचे हसनैन को बुलाया, जनाब फातिमा ज़हरा को बुलाया, अली इब्न अबी तालिब को बुलाया और फरमाया अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाई अहलु बैती, ये मेरे अहले बैत हैं। खूब मुतरजिम ने यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया ये भी मेरे अहले बैत हैं। खूब ये भी का इजाफा ये मुतरजिम की करामत है, रसूल का फरमान नहीं है। रसूल का फरमान है ये ही मेरे अहले बैत हैं। जिनसे मुतमस्सिक हो गए तो दुनिया और आखिरत में गुमराह नहीं हो गए। और अपने अहले बैत का रसूलुल्लाह ने बाकायदा तारुफ कराया, चूँकि यहाँ मसला अहले बैत मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह का नहीं है, यहाँ मसला अहले बैत मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। आप देखिए किसी नबी की अहले बैत पे दुरूद भेजने को लाजिम करार नहीं दिया गया, किसी नबी की अहले बैत की मवद्दत को अज्र रिसालत करार नहीं दिया गया। मालूम हुआ जैसी रसूलुल्लाह की अहले बैत है ऐसी किसी की अहले बैत नहीं है। इसीलिए रसूलुल्लाह ने तारुफ कराया कि वो जिनको कुरान ने तय्यब व ताहिर करार दिया है वो कोई और नहीं है, ये चार हस्तियां हैं। और इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम उनका हिस्सा हैं, उनमें शामिल हैं। अब देखिए आए मुबाहला, अजीब अंदाज़ है खुदावंद मुताल का। मैदान उमूमन मर्दों के लिए सजाए जाते हैं और मर्दों को दावत दी जाती है। अगर परवरदिगार कहता कुल तालू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम, मसला हल हो जाता कि तुम अपने बेटों को ले आओ, हम अपने बेटों को ले आते हैं और मैदान में जमा होते हैं। चूँकि तुम हर तरह की हुज्जत तमाम होने के बाद भी हुज्जतें कर रहे हो और दीन आ जाने के बाद भी दीन को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हो, तो फिर हक बनता है कि मैदान में आ जाओ। एक दूसरे के लिए नफरीन करते हैं, जो झूठा होगा उस पर खुदा का अजाब आ जाएगा। काफ़ी था ना, लेकिन कुरान मजीद ने यहाँ इक्तफा नहीं किया। फ़क़ुल तालू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। अजीब तरतीब नहीं है? उनसे कहो तुम अपने बेटों को ले आओ, हम अपने बेटों को ले आते हैं। तुम अपनी खवातीन को ले आओ, हम अपनी खवातीन को ले आते हैं। तुम अपने जैसों को ले आओ, हम अपने जैसों को ले आते हैं। कोई ये आया नाजिल हुई, रसूलुल्लाह ने इस आया पे अमल करना है, लिहाजा पूरी उम्मत में तलाश किया कि वो कौन है जो मेरे बेटे बन सकते हैं। तो रसूलुल्लाह ने उन दो बेटों का इंतखाब किया जो अली की सुल्ब से नबी के फर्जंद थे। एक सलावत पढ़ लीजिए बुलंद तर मुहम्मद। और फिर रसूलुल्लाह को जहाँ जहाँ मौका मिला अपने अहले बैत का तारुफ कराते रहे। सवारी बने, हसन और हुसैन को अपनी पुश्त पे सवार किया। देखने वाले ने कहा कितनी खूबसूरत सवारी है। रसूलुल्लाह ने फरमाया ये क्यों नहीं कहते कितने बेहतरीन सवार हैं। ये शान अहलुल बैत है, ये शान इमाम हसन है जो रसूलुल्लाह बयान फरमा रहे हैं। कि जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत की गोया उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने हसन और हुसैन से दुश्मनी की गोया उसने मुझसे दुश्मनी की, और जो मुझसे दुश्मनी करेगा गोया उसने खुदा से दुश्मनी की। अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं। अल हसन वल हुसैन इमामान कामा औ कादा, हसन और हुसैन इमाम क़याम करें या क़ऊद करें, सुल करें या जंग करें, हर दो सूरतों में इमाम है। ये रसूलुल्लाह ने तारुफ कराया। अब इमाम हसन की कुछ ज़ाती खुसूसियात आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि जिसमें से अव्वलीन खुसूसियत शुजाअत इमाम हसन मुज्तबा है। अगर ये वो इमाम है कि जिनसे मुताल्लिक गैरों ने भी जफा की है, अपनों ने भी खूब जफा नहीं की तो कम से कम कुछ इससे हल्का भी नहीं किया।
اس بنا پر کہ امام حسن کی شخصیت کو انتہائی محدود کر دیا اور امام حسن کو امام امن بنا دیا، حسین ابن علی کو امام جنگ بنا دیا۔ میں متواتر آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہا ہوں امام کی شہادت کی مجالس میں بھی کہ جب امام حسن علیہ السلام نے صلح کی تھی تو امام حسین صلح میں شریک تھے، اور جب امام حسین علیہ السلام نے جنگ کی تھی تو امام حسن جنگ میں شریک تھے۔ اپنے فرزندان خصوصاً حضرت قاسم کو خوب باقاعدہ کہا کہ بھیا میدان جنگ میں کل کربلا میں نہیں ہوں گا، میری طرف سے میرے قاسم کو اجازت دینا تاکہ وہ میدان جنگ میں جائے۔ گویا امام حسن جب صلح کر رہے ہیں امام حسین شریک ہیں، امام حسین علیہ السلام جب جنگ کر رہے ہیں امام حسن علیہ السلام شریک ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ آئمہ نہ امام صلح ہیں نہ امام جنگ ہیں، یہ امام دین ہے۔ دین کا مقصد صلح سے حاصل ہوتا ہو تو صلح کی جائے گی، اور دین کے مقاصد جنگ سے پورے ہوتے ہو تو جنگ کی جائے گی۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد و آلہ امام حسن علیہ السلام کی شجاعت نہ فقط تلوار چلانا بلکہ چند موقعوں پر امیر المومنین نے حسن علیہ السلام کو موقع دیا کہ آپ لوگوں سے گفتگو کریں، اور امام کی گفتگو اس قدر مؤثر تھی کہ ایک مرتبہ امام کی گفتگو نے لشکر بنایا، اور ایک مرتبہ امام کی گفتگو نے ایک ہیجان انگیز ماحول کو درست فرمایا۔ اب یہ دو مواقع آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ابتدا شجاعت امام حسن علیہ السلام، ہر میدان میں جہاں علی اترے امام حسن ہمراہ اترے۔ 7 برس زندگی کے رسول اللہ کے ساتھ گزارے، اور رسول اللہ کی رحلت کے فوراً بعد ہی جناب فاطمہ زہرا تشریف لے گئی، لہذا آپ زندگی امام حسن اپنے بابا کے ساتھ گزر رہی ہے، اور جس میدان میں علی قدم رکھتے ہیں امام حسن گویا ایک پیروکار بن کے اپنے بابا اور زمانے کے امام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ جناب ابو ذر کو تیسری خلافت کے دوران ربضہ ملک بدر کیا گیا، اور اس کیفیت میں کہ ابو ذر کی رانوں کا گوشت گل گیا، اس طرح اونٹ سے باندھ کر ابو ذر کو بھیجا گیا۔ کیوں؟ چونکہ ابو ذر انقلابی تھے، ابو ذر منافع خوروں کے خلاف قیام کرتے تھے، ابو ذر کسی کو بیت المال لوٹنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ لیکن جب ملک بدر کیا گیا تو کہا کوئی ابو ذر کو ودا کرنے نہیں جائے گا، کوئی نہیں آیا۔ علی علیہ السلام نے حسنین کو لیا، اپنے چند اصحاب کو لیا، گئے اور جا کر جناب ابو ذر کو عزت و احترام سے ودا فرمایا۔ اس مقام پر خطرہ تھا، مگر امام حسن نے اپنے بابا کے ساتھ کو نہیں چھوڑا۔ اب یہ ایک منزل اور ایک مقام ہے، اور اس کے بعد پھر وہ وقت آیا جب ایک عظیم فتنہ جنگ جمل کی صورت میں کھڑا ہوا۔ امام حسن علیہ السلام میدان میں اترے، علی علیہ السلام نے عمار یاسر کے ساتھ امام حسن علیہ السلام کو کوفہ بھیجا۔ امام کوفہ تشریف لے گئے، آپ نے گفتگو کی، تقریر کی، 12,000 کا لشکر امام وقت کی مدد کے لیے آمادہ کیا کوفہ شہر سے۔ پھر تشریف لائے واپس اور جنگ میں شریک ہوئے۔ جناب محمد ابن حنفیہ کے لیے حیرت کا مقام تھا کہ وہ میدان جو میں سر نہیں کر سکا حسن نے کیسے کر لیا، کیونکہ وہ فتنہ، وہ اونٹ کہ جس کی فضلے سے بھی عود و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی۔ پیروکار ایسا ہی ہوتا ہے، مانے تو گائے کو خدا مانتا ہے، نہ مانے تو نوح کو نبی بھی نہیں مانتا۔ مصیبت یہ ہے کہ مانے تو سامری کو نبی مان لے، نہ مانے تو موسیٰ کو بھی نبی نہ مانے۔ وہ پیروکار یہی حرکتیں کرتے ہیں۔ اس لیے لازمی تھا کہ اس جمل کے پاؤں کاٹ دیے جائیں، اس اونٹ کو کاٹ دیا جائے۔ وہ اونٹ مر گیا، نتیجتاً جنگ ہار جائیں گے، اور وہ جنگ، وہ فتنہ تمام ہو جائے گا۔ وہ محمد ابن حنفیہ نے کوشش کی لیکن نہیں کر سکے۔ اتنے میں امام حسن نے وہ میدان سر کیا، اور علی ابن ابی طالب نے دیکھا کہ محمد ابن حنفیہ کے چہرے کے آثار بدل رہے ہیں، گویا اپنے ہاتھ کو محمد ابن حنفیہ کے سینے پر مارا، کہ اے حنفیہ تو میرا بیٹا ہے، یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں۔ حسن رسول اللہ کے اس میدان میں امام نے استقامت دکھائی، شجاعت دکھائی۔ امام تلوار سے آگاہ تھے، امام کو جنگ آتی تھی، امام فنون حرب جانتے تھے۔ امام میدان میں صلح کرنے نہیں اترے تھے، جنگ کرنے اترے تھے۔ جنگ صفین کا موقع آیا، امام حسن علیہ السلام اپنے بابا کے ہمراہ ہیں۔ ایک بہت بڑی برجستہ شخصیت کو بھیجا گیا کہ جاؤ امام حسن کو آفر کرو کہ اپنے بابا کا ساتھ چھوڑ دیں، چونکہ عرب
علی کے متعلق بدگمان ہیں، علی نے ان کے بڑوں بڑوں کو مارا ہے حالت کفر میں، نتیجتاً یہ علی سے بدگمان ہے، لہٰذا علی کی امامت و خلافت کو قبول نہیں کریں گے، لیکن امام حسن آپ کی امامت کو قبول کر لیں گے، لہٰذا آپ اپنے بابا کا ساتھ چھوڑ دیجئے۔ امام حسن نے جب یہ سنا انتہائی تنبیہ آمیز لہجے میں کہا کہ تم مجھے آفر کرتے ہو جو خود کو سجاتے اور سنوارتے ہو تاکہ شامی عورتیں تم پہ فدا ہو جائیں، تم اپنے بناؤ سنگھار کے ساتھ عنقریب غرق ہو جاؤ گے، موت تمہیں آ لے گی، تم مجھے دعوت دیتے ہو امام وقت کا ساتھ چھوڑ دوں۔ پھر آقا نے اس طرح میدان جنگ میں قدم رکھا کہ ایک مرتبہ علی علیہ السلام رک گئے اور کہا مجھے خطرہ ہے کہ کہیں حسن و حسین کی شہادت کا دکھ مجھے نہ اٹھانا پڑے، میں حسن و حسین کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں، یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، نسل رسول منقطع نہ ہو جائے۔ اس قدر آقا آگے بڑھ بڑھ کے لڑا کرتے تھے میدان جنگ میں، یہ شجاعت امام حسن تھی۔ امام حسن وارث ذوالفقار علی ابن ابی طالب تھے، فرزند علی ابن ابی طالب تھے، وہی شجاعت رکھتے تھے اور اس شجاعت کا امام نے مظاہرہ کیا۔ اور آقا یہ وہ شجاعت ہے جو میدان میں تلوار چلانے کی صورت میں ظاہر ہوئی، ایک شجاعت ہے جو صلح کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ میں آؤں گا انشاءاللہ اختتامی گفتگو پر کہ صلح امام حسن بھی شجاعت امام حسن کا نتیجہ تھی۔ اگر امام حسن جیسا شجاع نہ ہوتا تو یہ صلح انجام نہ پاتی بلکہ کچھ اور ہو جاتا، گرچہ یہ صلح امام حسن کا انتخاب نہیں تھی، یہ صلح پیروکاروں کی عدم دلچسپی، عدم موجودگی اور امام کا ساتھ نہ دینے کا نتیجہ تھی۔ صلح حدیبیہ رسول اللہ کا انتخاب تھی، لیکن صلح امام حسن مجبوری تھی امام کی کہ حالات اس طرح کے بنا دیے گئے کہ آقا کو صلح کرنی پڑی۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کو اس شجاعت کے پیچھے جو راز موجود تھا وہ امام کی بندگی اور اطاعت خدا تھی۔ امام اس کیفیت میں زندگی گزارتے تھے کہ آقا جب وضو فرماتے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا اور بدن کانپنے لگتا تھا۔ جب پوچھنے والے پوچھتے آقا آپ کی حالت کیوں بدل رہی ہے تو فرمایا کرتے تھے جس پروردگار کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہے اس کی بارگاہ میں انسان کو ایسے ہی ہونا چاہیے۔ آغایان ہم گناہ کر کے بھی متکبر ہیں، گناہ کر کے بھی اکڑے ہوئے ہیں، گناہ کر کے بھی اپنی فضائل اور اپنے کمالات کے اتنے قائل ہیں کہ جب خدا کی بارگاہ میں آتے ہیں تب بھی تواضع دکھایا نہیں جاتا، تب بھی ہم سے جھکا نہیں جاتا۔ اور امام حسن مجتبی جو مقام عصمت پر فائز ہے، جو خدا کی بارگاہ میں معصیت تصور نہیں کی جا سکتی، ترک اولا جن سے تصور نہیں کیا جا سکتا، وہ خدا کی بارگاہ میں آتے ہیں تو کانپتے ہیں۔ معلوم ہوا معرفت امام حسن بہت بلند ہے۔ اسی لیے امام صادق فرماتے ہیں کہ امام حسن کے زمانے میں امام سے بڑا عابد و زاہد کوئی اور موجود نہیں تھا۔ جب بھی موت کا ذکر کرتے، گریہ کرتے اور آپ کے بدن پہ کپ کپی طاری ہو جائے کرتی تھی۔ یہ امام حسن مجتبی علیہ السلام ہے۔ تو اسی طرح سے آقا کی ایک اور خصوصیت امام حسن کی سخاوت ہے کہ آپ مومنین اپنے گھروں کو سجاتے ہیں دسترخوان امام حسن مجتبی علیہ السلام سے۔ یہ عظیم دسترخوان ہے، لیکن آقا اس دسترخوان کو بھی ذرا کھلی نگاہ سے دیکھیے۔ اس دسترخوان پہ صرف وہ لقمے نہیں ہیں جو آپ کی بدن کی ضرورت ہے۔ یہ مت سوچیے کہ دسترخوان امام حسن جب بچھے گا خوب اس دسترخوان پہ مرغن غذائیں ہوں گی، لذیذ غذائیں ہوں گی اور ہم جائیں گے اور انہیں تناول کریں گے۔ اس دسترخوان کی حقیقت کو سمجھیں۔ حقیقت دسترخوان امام حسن یہ ہے کہ جو اس دسترخوان پر جائے اگر جسم کی بھوک مٹانا چاہے تو غذا ملتی ہے، اگر دل کی بھوک مٹانا چاہے تو ایمان ملتا ہے، اگر عقل کو ترقی دینا چاہے تو معرفت ملتی ہے۔ کہ دسترخوان امام حسن مجتبی علیہ السلام ہے، یہاں سے وہ غذا ملتی ہے جو آپ کی روح کو تقویت عطا کرتی ہے۔ آج میں اور آپ کریم اہل البیت کے در پر ہیں، کیسے سخی ہیں امام حسن۔ اب یہ میں اور آپ، میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں کہ فضائل مجھے اور آپ کو سننے نہیں ہیں فقط، بلکہ یہ فضائل سن اس لیے رہے ہیں تاکہ میں اور آپ اپنی زندگی میں امام اگر ایک آپ ہی کے بزرگ عالم دین کے بقول کہ ائمہ علیہ السلام نے اسلام کے میکسیمم پہ عمل کیا، ہم سے منیمم طلب کیا۔ علی علیہ السلام کا اپنا قول ہے تم میرے جیسی زندگی نہیں گزار سکو گے جیسی میں نے گزاری، مگر یہ کہ تمہاری زندگی میں خوشبو علی ضرور ہونی چاہیے، یہ خوشبو مجھے اور آپ کو پیدا کرنی ہے۔
امام حسن مجتبی علیہ السلام نے 2 مرتبہ اپنے گھر کا سارا سامان، سب مال و متاع راہ خدا میں انفاق کر دیا۔ انفاق خدا کی راہ میں دینا، اگر انفاق مال کو کم نہیں کرتا، انفاق مال کو بڑھا دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں سیونگز کرو، آئندہ زندگی میں کام آئیں گی۔ جو پیسہ آپ نے بچا لیا وہ ختم ہو گیا، جس پیسے سے خدا کے ساتھ تجارت کر لی وہ باقی رہے گا، وہ آپ کو بھی ملے گا، آپ کی نسلوں کو بھی ملے گا، مگر یہ کہ ایمان اور اعتقاد اس مقام پر ہو کہ انسان خدا کے ساتھ تجارت کرے۔ واقعا 3 مرتبہ آقا نے اپنے گھر کے سامان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھا راہ خدا میں دے دیا، آدھا امام نے خود رکھا۔ اب یہ امام حسن علیہ السلام کی سخاوت ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام خوب دیکھ رہے ہیں کہ ظاہراً معتکف ہیں بیت اللہ میں، اور ایک شخص امام کے پاس آیا، آ کر کہتا ہے آقا میں مقروض ہوں، میرا قرض ادا فرما دیجیے۔ امام علیہ السلام نے کہا جس کعبے میں بیٹھا ہوں اس کے رب کی قسم، میں نے اس حالت میں صبح کی ہے کہ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے، حالت اعتکاف میں ہوں۔ اس شخص نے کہا آقا جس کا میں نے قرض واپس کرنا ہے وہ مجھے تنگ کر رہا ہے، کچھ وقت دے دیجیے، کچھ مہلت دے دیجیے، میرے پاس نہیں ہے کہ واپس کر سکوں۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے کہا آؤ چلیں۔ یہ کہنے لگا آقا آپ تو حالت اعتکاف میں۔ کہا میں نے اپنے بابا علی ابن ابی طالب سے سنا اور انہوں نے رسول اللہ سے سنا، کسی مومن کی مدد کرنا ہزاروں سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ لہذا آؤ اسی حالت اعتکاف میں چلو۔ یہ امام حسن مجتبی علیہ السلام ہے۔ امام کی کنیز نے آقا کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا پھولوں کا۔ امام علیہ السلام نے ہدیہ قبول کیا، کنیز کو آزاد کر دیا۔ دیکھنے والے نے پوچھا کہ تعجب ہے آپ نے اتنے سے ہدیے پہ اتنا بڑا اجر دے دیا؟ کہا اس لیے کہ ہمارے خدا نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ آیت قرآن ہے نا، جب تمہیں کوئی ہدیہ دے تو کم از کم کوشش کرو کہ اس سے بہتر دو۔ بہتر نہیں دے سکتے تو کم از کم اس نے جیسا دیا ہے ویسا ہی اسے واپس لوٹا دو۔ اس نے مجھے ہدیہ دیا، میں نے اس سے بہتر اس کو عطا کر دیا۔ اب یہ امام حسن ہے۔ اب اگر ایک کنیز امام کو پھولوں کا تحفہ پیش کرے تو آقا اسے آزادی عطا کرتے ہیں۔ آج ہم شیطان و نفس امارہ کے اسیر اگر امام کی خدمت میں کوئی چھوٹا سا ہدیہ پیش کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یقیناً کریم اہل بیت ہمیں بھی آزادی عطا فرما دیں گے۔ شیطان کی قید سے آزادی، گناہوں کی قید سے آزادی، نفس امارہ کی قید سے آزادی، اور ماہ مبارک رمضان ہے، اب یہ ماہ ویسے ہی ان تمام قیدوں سے آزادی کا مہینہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے بلند تر، محمد و آل محمد۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی زندگی میں ایک اور پہلو امام کا حلم ہے۔ حلم یعنی بردباری، حلم یعنی ناگواریوں کے سامنے بھی مسکراتے رہنا، حلم یعنی خطا کو دیکھنے کے باوجود بھی عطا کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ ہم نے اپنے رویے اہل بیت علیہ السلام سے جدا کر لیے، نتیجتاً آج ہم معاشرے میں یہ تعفن دیکھتے ہیں کہ بھائی بھائی سے جدا ہو گیا، مومن مومن سے جدا ہو گیا، بہن بھائی سے جدا ہو گئی، بھائی بہن سے جدا ہو گیا۔ رشتوں کی خوبصورتیاں، رشتوں کی برکتیں، خاندانوں کی برکتیں اٹھ گئیں، دوستیاں ختم ہو گئیں، مفادات رہ گئے، رشتہ داریاں ختم ہو گئیں، خوب چہرے دکھانے رہ گئے۔ اس کی بنا یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں کے اصول وہ اختیار نہیں کیے جو اہل بیت علیہ السلام نے ہمارے لیے بیان فرمائے تھے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے پاس ایک شامی آیا جو شدید پروپیگنڈے کا شکار تھا، ذہنی طور پر امام حسن مجتبی علیہ السلام کے خلاف، اور جو غلاظت اس کے اندر تھی اس نے آ کے سب کی سب امام کے سامنے اظہار کر دی کہ آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے۔ امام علیہ السلام نے سب سنا، اور سننے کے بعد ایک مرتبہ اس شخص سے کریمانہ لہجے میں کہا کہ بتا تیری ضرورت کیا ہے، مجھے تو مسافر لگتا ہے، ذات راہ چاہیے تجھے ذات راہ دیتا ہوں، جو ضرورت ہے وہ بتا دے۔ اس نے جب امام کا یہ رویہ دیکھا نا، ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے، کہتا ہے واللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، خدا بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت اور امامت کو کہاں رکھنا ہے۔ جس ہستی سے متعلق میں نے اتنا برا سوچا، جسے اتنا برا کہا، وہ اتنا کریم ہے کہ برے رویے کا جواب اپنے اچھے اخلاق سے دیتا ہے۔ اب ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل
اللہ اکبر یا خوب یہ کریم امام. اب آئیے گفتگو کے آخری حصے میں ہم چلتے ہیں امام علیہ السلام کی وہ دور وہ زمانہ کہ جس میں آقا نے اپنے بابا کے بعد منصب امامت کو سنبھالا. خداوند متعال کے مطابق امامت عہدہ الہی ہے، منصب الہی ہے. خداوند متعال یہ منصب کسی کو عطا نہیں کرتا مگر یہ کہ وہ عادل ہو. یہ مقام کسی ظالم کو نصیب نہیں ہوتا. قرآن مجید کے مطابق امامت عقیدہ نہیں ہے بلکہ امامت مسلمین کے امور کو منظم کرنے کا نظام ہے کہ جس میں حاکم خدا کی جانب سے مقرر کرتا ہے اور وہ حاکم جس آئین پہ عمل کراتا ہے وہ آئین بھی خدا کی جانب سے نازل کرتا ہے. اب یہ خوبصورت نظام ہے جسے امامت کہا جاتا ہے اور الحمدللہ تشیع اسی نظام سے منسلک ہے. گرچہ گردش زمانہ، دشمنوں کا دباؤ اور بہت سارے اسباب نے مل کے آج تشیع کو اس نظام کے حسن سے غافل کر دیا ہے. لیکن آج بھی اگر کوئی اس انتظار میں ہے، اس امید کے ساتھ ہے کہ کوئی آئے گا اور ہمیں نجات دے گا، تو وہ یقیناً علی کے چاہنے والے ہیں کہ جو غیر اللہ سے امیدیں لگا کے نہیں بیٹھے ہوئے کہ فلاں آئے گا تو ہمیں نجات مل جائے گی. وہ کہتے ہیں جو آتا ہے آ جائے، نجات تبھی ملے گی جب بقیت اللہ آ جائے گا. یہ عقیدہ گویا بقیت اللہ ایک نظام آئے گا، امام زمانہ تشریف لائیں گے، ایک نظام آئے گا اور ایسا نظام ہوگا کہ جو ہر باطل نظام کو سرنگون کر دے گا. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا دور امامت گویا ٹرننگ پوائنٹ ہے، نقطہ عطف ہے، اس اعتبار سے کہ امام حسن سے قبل اسلام کی جنگ کفر سے تھی. امام حسن کے زمانے میں اور اس کے بعد اور آج تک اسلام کی جنگ اسلام سے ہے. مگر فرق یہ ہے کہ ایک طرف علوی اسلام ہے، دوسری طرف اموی اسلام ہے. امام خمینی کی تعبیر کے مطابق ایک طرف محمدی اسلام ہے اور دوسری طرف امریکائی اسلام ہے. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کہ جو واقعاً تنہا ترین تھے، امام کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، امام کا مددگار کوئی نہیں تھا. کیوں امام علیہ السلام نے صلح کی؟ اسباب صلح امام حسن کیا تھے جس کو آج بہت برے طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے؟ دشمن یہ کہتا ہے کہ تم کیوں دو بڑی شخصیات کے درمیان اختلاف کو عیاں کرنا چاہتے ہو جبکہ ان دونوں نے تو صلح کر لی تھی. نہ بندہ خدا، صلح کی شرائط پڑھو، پتہ لگ جائے گا کس کریم نے کس لعین سے صلح کی تھی. یہ صلح برابری کی صلح نہیں تھی، یہ صلح اختیار امام حسن نہیں تھا، بلکہ اس صلح کے پیچھے کچھ اسباب موجود تھے. سب سے پہلے سنیے امام حسن کا لشکر کیسا تھا. امام حسن علیہ السلام کا لشکر کہ جس کے اندر موجود افراد کی 5 قسمیں کی جا سکتی ہیں. اگر آپ کچھ سننے کے لیے آمادہ ہیں تو ایک بلند صلوات پڑھ لیجیے گا. اگر 5 قسمیں کی جا سکتی ہیں امام حسن کے سپاہیوں کی، اور کم از کم 4 قسمیں اس طرح کی ہیں جو مجھے اور آپ کو ان جیسا نہیں بننا ہے تاکہ زمانے کے امام کا ساتھ دے سکیں اور امام کو تنہا نہ چھوڑیں. امام کی فوج میں ایک حصہ خوارج کا ہے جو امام سے محبت نہیں رکھتے بلکہ صرف چونکہ علی کو بھی کافر جانتے ہیں، معاویہ کو بھی کافر جانتے ہیں، امیر شام کو بھی، لہٰذا اس بنا پر جنگ کے لیے آئے کیونکہ امیر شام کے خلاف لڑنا ہے. امام حسن کی امامت سے انہیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. ایک گروہ امام حسن ہی کے سپاہیوں میں وہ ہے جو غنیمت خوار ہے، اسے صرف مال غنیمت چاہیے، مال چاہیے، اور اسے امام حسن کی امامت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تیسرا گروہ امام حسن ہی کے ساتھ موجود ہے کہ جو اپنے قبائل کے سرداروں کے کہنے پر آئے ہوئے ہیں. قبیلے کے سرداروں نے تقاضا کیا ہے، انہوں نے اپنے سردار کی بات مانتے ہوئے آ گئے ہیں، لہٰذا ان کو بھی امام حسن سے محبت نہیں ہے.
چوتھا گروہ امام حسن علیہ السلام کی امامت پر ہی متزلزل ہے، اسے امام پر اعتقاد اور یقین ہی نہیں ہے، امام کو امام برحق نہیں مانتا، لیکن امام کے لشکر میں موجود ہے۔ ایک قلیل گروہ بنتا ہے جو نظر بھی نہیں آتے، آٹے میں نمک کے برابر، کہ جو امام حسن کے حقیقی پیروکار ہیں۔ اب ان کی موجودگی میں امام نے جنگ کرنی ہے، امام میدان جنگ میں اترے اور امام نے اپنا پہلا ایک دستہ روانہ کیا کہ جو سیدھا جا کر معاویہ کے ہاتھوں بک گیا۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے اپنے عزیز رشتہ دار اور ایک برجستہ شخصیت جناب عبید اللہ ابن عباس کو منتخب کیا، انہیں 12,000 کا لشکر دیا، جناب قیس کو ان کا نائب بنایا اور میدان جنگ میں اتارا اس لشکر کو۔ کچھ دیر تو استقامت دکھائی عبید اللہ نے، لیکن پھر اس کے بعد گئے اور جا کر یہ بھی ایک گروہ کے ساتھ جا کر دشمن کے ساتھ مل گئے۔ جب صبح ہوئی تو امام حسن علیہ السلام کا لشکر بے سرپرست تھا، یہ 12,000 کا گروہ۔ جناب قیس نے سنبھالنے کی کوشش کی مگر نہ سنبھال سکے، اور حالات اس قدر بگڑے کہ ان لوگوں نے امام حسن علیہ السلام پہ حملہ کر دیا، اور ایک شخص اس قدر آگے بڑھا کہ آقا کی ران پہ زخم نیزے سے وار کیا، اور آقا کی ران پہ زخم آیا، زخم اس قدر گہرا تھا کہ امام کھڑے نہ رہ سکے۔ تو ان حالات میں امام نے مدائن میں پناہ لی، اور امام علیہ السلام کو معاویہ نے کچھ خط روانہ کیے۔ توجہ کیجیے گا، یہ خط کون سے خط تھے؟ یہ خط وہ تھے جو امام حسن کی فوج میں موجود کچھ قبائل نے معاویہ کو لکھے تھے اور کہا تھا کہ تم آ جاؤ، ہم امام حسن کو تمہارے ہاتھوں فروخت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ معاویہ نے یہ خط امام حسن کو بھیجے، کہا بتاؤ اب آپ صلح کرنا چاہتے ہو یا جنگ کرنا چاہتے ہو؟ بتائیے وہ امام کیا کرے گی جس کا ساتھ دینے کے لیے کوئی آمادہ نہ ہو۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں تم نے اپنی فوج کو کہ تمہاری وجہ سے لوگ میرے بارے میں بدگمان ہو گئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ابو طالب کا بیٹا ہے تو بڑا شجاع مگر میدان جنگ کے قانون و دستورات کو نہیں جانتا۔ علی فرماتے ہیں میں نے جب میدان جنگ میں تلوار اٹھائی تھی کہ جب میرا سن بالکل ابتدائی نوجوان تھا، میں اس وقت سے میدان جنگ میں ہوں، اور آج بوڑھا ہو چکا ہوں، اور آج مجھے کہتے ہیں کہ میں میدان جنگ کے اصول و قواعد کو نہیں جانتا، صرف اس بنا پر کہ اگر میں تمہیں سردیوں میں بلاتا ہوں سردی کا بہانہ کرتے ہو، گرمی میں بلاتا ہوں گرمی کا بہانہ کرتے ہو۔ یہی لشکر امام حسن مجتبیٰ کو میسر آیا ہے۔ اور جب آقا نے اب امام حسن علیہ السلام کے قیامت کے جملے کا میں نے 2 منصوبوں کو دیکھا، ایک منصوبہ میرے اپنوں کا تھا اور ایک منصوبہ دشمن کا تھا۔ کا دشمن مجھ سے حکومت لینا چاہتا تھا، اور اپنوں سے مراد یہ اپنے نام نہاد اپنے جو در واقع اپنے نہیں تھے، یہ منافق تھے اور امام حسن کے لشکر میں تھے۔ کا ان کا منصوبہ یہ تھا کہ مجھے باندھ کے دشمن کے ہاتھوں فروخت کر دیں۔ کا جب میں نے یہ دونوں منصوبے دیکھے مجھے دشمن کا منصوبہ بہتر لگا، ان الفنا خیر، مجھے وہ بہتر لگا من ہؤلاء، ان لوگوں سے کہ جو زعم گمان یہ کرتے ہیں کہ میرے شیعہ ہیں، اب وہ مجھے بہتر لگا۔ نام لیا باقاعدہ امیر شام کا، وہ مجھے بہتر لگا چونکہ اس کا منصوبہ صرف مجھ سے حکومت لینا تھا۔ امام حسن علیہ السلام نے صلح کی، لیکن جو صلح نامہ امام نے ترتیب دیا وہ اس قدر خوبصورت صلح نامہ تھا کہ گویا امام نے دشمن سے تمام تر خیانتوں کا اعتراف لیا۔ بس آخری حصے میں ہوں گفتگو کہ آپ ذرا سی ہمت اور دکھائیے گا تاکہ یہ مطلب منتقل ہو جائے اور آپ کی زحمت تمام کرے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جب صلح نامہ ترتیب دیا، صلح نامے کی شرائط لکھی، ان شرائط میں ایک شرط یہ قرار دی کہ میں حکومت امیر شام کے حوالے کرتا ہوں مگر امیر شام قرآن، سنت اور شائستہ خلفاء کی سیرت پر عمل کرے گا۔ اپنی انا پہ عمل کر کے حکومت قائم نہیں ہوگی بلکہ قرآن کے مطابق حکومت ہوگی۔ معلوم ہوا اس سے پہلے امام حسن مجتبیٰ کی حکومت جو قرآنی حکومت تھی اور جو حکومت لینے آیا تھا وہ صرف اقتدار پرست تھا۔ امام حسن مجتبیٰ نے دوسرا جو اعتراف جرم لیا دشمن سے اور سامنے والے نے اسے قبول کیا، کہا کہ میرے بابا علی کو تم منبر سے گالیاں دیتے ہو، میرے بابا علی پہ سب کرتے ہو، کہ اب کے بعد علی ابن ابی طالب پہ سب و شتم نہیں ہوگا بلکہ آپ کے حقیقی فضائل منبروں سے بیان کیے جائیں گے۔
تیسرا اعتراف امام حسن نے یہ لیا کہ میرے پاس ظاہراً 50 لاکھ دینار موجود ہیں کوفہ کے بیت المال میں اور 50 لاکھ درہم موجود ہیں. خوب امام نے کہا یہ میں اپنی نگرانی میں خرچ کروں گا اور ہر سال 10 لاکھ درہم معاویہ پابند ہوگا کہ جنگ صفین اور جنگ جمل کے شہداء کے ورثاء کو دیے جائیں. تو پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر انسان کا احترام کیا جائے گا. رنگ و نسل کی بنا پہ, اپنے ذاتی اختلاف کی بنا پہ امیر شام کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا. اور آخری شک اس معاہدے کی یہ تھی, گویا سیکنڈ لاسٹ یہ تھی کہ شیعیان علی ابن ابی طالب محفوظ رہیں گے, ان کو تحفظ حاصل ہوگا, ان کے جان مال عزت آبرو کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. اور آخری شک یہ تھی کہ معاویہ اپنے بعد کسی کو اپنا خلیفہ مقرر نہیں کرے گا, خلافت حسین ابن علی کے پاس آ جائے گی. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل. اب آپ ذرا اس سلنامے پہ غور کیجئے نا, کیسی سل ہو رہی ہے. امام حسن مجتبی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میں حکومت اسلامی, نظام اسلامی کو نہیں بچا سکتا, یہ حکومت مجھے خواہ نہ خواہ دینی پڑے گی, چونکہ جن پہ مجھے حکومت کرنی ہے وہی میری حکومت کے لیے آمادہ نہیں ہے, تو امام نے ایسا سلنامہ ترتیب دیا. اگرچہ امام بھی جانتے تھے اور معاویہ کے ارادے بھی واضح تھے کہ کسی شک پر بھی عمل نہیں ہوگا. جیسے یہ سلو کامل ہوئی, حکومت امیر شام کے پاس چلی گئی, کوفہ میں آ کے تقریر کی, کہا میں نے اس لیے حکومت نہیں سنبھالی کہ تمہیں قرآن و حدیث کی دعوت دوں اور دیکھوں تم متقی ہو یا نہیں ہو, میں تم پہ حکومت کرنے آیا ہوں اور میں حکومت کروں گا اور حق کے حکومت ادا کروں گا, تو تم میرے حکم کے سوا کچھ نہیں کر پاؤ گے. اور کہا کہ جو معاہدہ میں نے امام حسن مجتبی سے کیا تھا اس کو اپنے قدموں تلے روندتا ہوں, کسی ایک شک پر بھی عمل نہیں کروں گا. مگر امام حسن نے اعتراف جرم لے لیا کہ تم وہی ہو کہ جنہوں نے ہمیشہ خلاف سنت عمل کیا, خلاف سیرت عمل کیا, خلاف قرآن عمل کیا. تم وہی ہو جو نفس محترمہ کو قتل کرتے رہے. تم وہی ہو کہ جنہوں نے اپنا کیا کوئی وعدہ اور عہد پورا نہیں کیا, جبکہ اس کے مقابلے میں حسین ابن علی نے 10 سال انتظار کیا, کربلا برپا نہیں کی, کیونکہ بھائی معاہدہ کر کے گئے تھے کہ جب تک امیر شام حاکم ہے وہ اپنے بعد کسی کو حاکم نہیں بنا سکتا. وہ ایک شک جو رہ گئی تھی, لیکن جب اس نے اپنے بعد حاکم بنا دیا, معاہدے کی آخری شک بھی ٹوٹ گئی. امام حسین علیہ السلام فوراً میدان جنگ میں اتر آئے اور آقا نے دشمن کے خلاف وہ جس سے امام حسن نے اعتراف جرم لیا تھا, حسین نے اسی کے گلے میں لعنت کے طوق کو پہنا دیا. الحسن والحسین, الحسن والحسین امامان قاما او قعدا. حسن و حسین امام قیام کریں یا قعود کریں. بڑی معذرت, میں نے نعرے سے اس لیے روکا کہ وقت نہیں ہے میرے پاس, میں نے آگے پہنچنا ہے اور تاخیر واقع ہو گئی ہے. وہی بانی محترم کے اصرار پر میں نے کچھ وقت ان سے زیادہ لے لیا تھا کہ میں کچھ تاخیر سے آپ کے پاس پہنچوں گا. اب اس سے زیادہ تاخیر ظاہر ہے کہ نامناسب ہوگی. بس آ گئی محترم, سیرت امام حسن مجتبی کا تقاضا مجھ سے اور آپ سے یہ ہے کہ امام اس وقت تنہا رہ جاتا ہے. کیوں آج ہمارے پاس زمانے کا امام نہیں ہے؟ کیونکہ جو امام خدا نے دیے ہم نے ان کی ناقدری کی. ناقدری کا نتیجہ یہ ہوا کہ خدا نے ذخیرہ بقیت اللہ کو زمین پر رکھا مگر ہماری آنکھوں سے اوجھل کر دیا. ہم امام کو دیکھ نہیں سکتے, ہم امام کی گویا کہ امام گریہ کر رہے ہیں ہماری حالت پر. میں رات آغا پناہیان کا ایک بڑا خوبصورت جملہ سن رہا تھا, ظاہر امام خمینی سے نقل کر رہے تھے کہ کہا کہ جب امام زمانہ اپنے پیروکاروں کے جرائم کو دیکھتے ہیں نا تو شرمندہ ہوتے ہیں. چونکہ جب ایک باپ اپنے بچے کے جرائم کسی کی زبان سے سنے نا تو اسے شرمندگی اور ندامت ہوتی ہے. کئی امام زمانہ امام امت ہیں, جب دیکھتے ہیں کہ میں جس امت کا سرپرست ہوں وہ کن خطاؤں میں مبتلا ہیں, تو گویا میرے اور آپ کے اعمال امام زمانہ کو دکھ اور درد پہنچا رہے ہیں. ماہ مبارک رمضان اس لیے اور آج کا دن 15 رمضان اس لیے آگا کہ میں اور آپ امام زمانہ علیہ السلام سے تجدید بیعت کریں کہ امام ہم وہ نہیں بنیں گے جو زمانے کے امام کو تنہا چھوڑ دیں. ہم وہ نہیں بنیں گے جو اپنی خواہشات کو امام کی خواہشات پہ ترجیح دے دیں. ہم وہ نہیں بنیں گے جو امام کے اقدامات کو نہ سمجھ سکیں, بلکہ
بلکہ ہم اپنے اندر وہ شجاعت پیدا کریں گے جو حسنی شجاعت ہے، وہ سخاوت پیدا کریں گے جو حسنی سخاوت ہے، وہ حلم و بردباری پیدا کریں گے جو حسنی حلم و بردباری ہے، اور وہ تقوی اپنے اندر ایجاد کریں گے جو تقوی اہل البیت ہے کہ پروردگار ہم سب کا اس میدان بر و تقوی میں حامی و ناصر ہو۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، پروردگارہ اس کا اجر عظیم بانیان محترم حاضرین کو عطا فرما، پروردگارہ بانیان و حاضرین کے مرحومین کے درجات عالی فرما، پروردگارہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، آئندہ زندگی کو تیری اطاعت میں قرار فرما، تمام مومنین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، تمام مومنین کے رزق و روزی میں برکت عطا فرما، تمام ناداروں کو پروردگارہ فراوانی نعمت عطا فرما، بحق کے کریم اہل البیت پروردگارہ جو مومنین پریشان حال پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض قرضوں کو ادا فرما، جو بے اولاد اولاد صالح نصیب فرما، جو صاحبان اولاد ہیں اپنی اولاد کی درست تربیت کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ جو مومنین کسی بھی طرح کی مشکل میں مبتلا ہیں ان کی مشکلات کو برطرف فرما، جو حاجت مند ہیں ان کی حوائج شریعہ کو روا فرما، پروردگارہ تمام مستضعفین جہان کی حمایت فرما، تمام مستکبرین جہان کو نیست و نابود فرما، قلب مطہر حضرت حجت کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، تمام مرحومین کے مقامات عالی فرما، تمام شہداء کے درجات عالی فرما، خصوصاً شہید مقاومت کے مقامات عالی فرما، ہمیں اس قافلہ شہداء سے ملحق فرما، پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کی عاقبت اور انجام بخیر فرما، ہماری اس قلیل سی عبادت و توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کو نعمت اخلاص و خلوص عطا فرما، پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا بحق فاطمہ زہرا ظہور حضرت حجت میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے آبان و انصار و شہداء میں سے قرار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، الی ارواح المؤمنین والمؤمنات رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔